السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس ٹاپک کا نام ہے دا بلو ریبیلین اینڈ آفٹر. ٹھیک ہے، دا بلو ریبیلین کسے کہا گیا اور اس کا مقصد کیا تھا وہ آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. تو کل ہم نے پڑھا تھا انڈیگو آن دا لینڈ آف رائٹس. تو اس میں ہم نے کل پڑھا کہ جو رائٹس تھے ان کو کیسے کانٹریکٹ ان سے سائن کروائے گئے تھے تاکہ ان کو ایڈوانس کیش دیا جائے اور اس کے بدلے میں ان کو انڈیگو کی پلانٹیشن کرنی تھی. تو یہ انڈیگو کا پلانٹ ہے، یہ اس کی ہارویسٹنگ ہے، تو اس کے بعد اس کے جو پروڈکٹس نکلتے ہیں وہ ایسے ہوتے تھے. تو آج ہم نے پڑھنا ہے دا بلو ریبیلین. جیسا کہ آپ آلریڈی جانتے ہو، جو انڈیگو کا جو کلر تھا وہ بلو تھا. ٹھیک تھا، ہے نا، بلو کلر، ڈارک بلو کلر تھا. تو اسی بلو ریبیلین کے بارے میں ہم پڑھیں گے، یہ بلو ریبیلین کیوں ہوا. Rights in Bengal refused to grow indigo. People who worked for the planters were socially boycotted, and the Gomasthas, agents of planters who came to collect rent, were beaten up. کہتے ہیں جو رائٹس تھے بنگال میں، زمیندار تھے، انہوں نے کام کیا جو زمیندار تھے، جو پلانٹرز تھے، انہوں نے کام کیا، ریفیوزڈ ٹو گرو انڈیگو. انہوں نے انڈیگو کو اگانا بند کر دیا، منع کر دیا. پیپل ہو ورکڈ فار پلانٹرز وائر سوشلی بائیکاٹڈ. اور جو لوگ ان پلانٹرز کے لیے کام کرتے تھے، انڈیگو کلٹیویٹرز کے لیے کام کرتے تھے، انڈیگو پلانٹرز کے لیے کام کرتے تھے، دے وائر سوشلی بائیکاٹڈ. ان کو سوسائٹی میں ٹوٹلی بائیکاٹ کیا گیا. نہ ان کے پاس کوئی جاتا تھا، نہ ان کو اپنے پاس آنے دیتے تھے. یہ کسی بھی حالت میں، کسی بھی کام میں ان کی مدد نہیں کی جاتی تھی. سوشلی ان کو بائیکاٹ کیا گیا تھا. اور جو پلاٹرز کے جو ایجنٹس تھے، جو رینٹ لینے کے لیے آتے تھے، جو پلاٹرز کے جو ایجنٹس تھے، جو رینٹ کلیکٹ کرنے کے لیے آتے تھے رائٹس سے، ان کو بھی مارا گیا، ان کو بھی پیٹا گیا. The Bengal Rights had the support of local zamindars and village headmen in the rebellion against the planters. جو یہ پلانٹرز تھے، انڈیگو پلانٹرز، جو ایسٹ انڈیا کمپنی کے جو آفیشلز تھے، جنہوں نے یہاں پہ انویسٹ کیا تھا تاکہ وہ انڈیگو کو اگا سکے، وہ وہاں سے یہاں ایز اے پلانٹر آئے. جو بنگال کے جو رائٹس تھے ان کو فل سپورٹ تھا. کن کا؟ ان کے لوکل زمیندارز کا اور جو گاؤں کا ولیج ہیڈ مین تھا اس ریبیلین میں اگینسٹ دا پلانٹر، جو یہ انڈیگو کی پلانٹیشن کرتے تھے. The Indigo peasants believed that the British government would support them in their struggle against the planters. کہتے ہیں جو انڈیگو کے جو پیزنٹس تھے، جو تاجر تھے، جو انڈیگو اگانے والے تھے، ان کو یہ یقین تھا کہ جو برٹش کی گورنمنٹ ہے وہ ان کو سپورٹ کرے گی اسٹرگل اگینسٹ دا پلانٹر. جو پلانٹرز جنہوں نے ریفیوز کرا تھا یہ انڈیگو کی پلانٹیشن کرنی، جو انڈیگو کے پیزنٹس تھے، تو پیزنٹس نے کام کیا. ان کو یہ یقین تھا کہ جو برٹش کی جو گورنمنٹ ہے وہ ان کو اس پہ اسٹرگل میں اگینسٹ جو پلاٹرز کے اگینسٹ میں جو انہوں نے اسٹرگل سٹارٹ کری تھی، تو اس میں وہ ان کی مدد کریں گے. تو after the revolt of 1857, the British government was worried about the possibility of another popular rebellion. کہتے ہیں جو 1857 کا جو ریبیلین ہوا، جو ریولٹ ہوا، جو تضاد ہوا، جو کیا کہتے ہیں اس کو، ایک ریولٹ ہوا 1857 میں، کس کے خلاف؟ برٹش گورنمنٹ کے خلاف. تو اس ریولٹ میں کیا کہا گیا، ٹوٹلی جو انڈیا کے لوگ تھے انہوں نے کمپلیٹ انڈیپینڈنس مانگی فرام برٹش آکوپیشن سے. تو جو برٹش کو لگا کہ ان کو یہ خدشہ ہوا کہ اس پاسبلٹی ہے کہ دوسرا بھی پاپولر ریبیلین، بغاوت شروع ہو جائے گی. As the rebellion spread, intellectuals from Calcutta rushed to the Indigo districts. کہتے ہیں as the rebellion spread, intellectuals from Calcutta rushed to the Indigo districts. کہتے ہیں جیسے یہ ریبیلین، یہ بغاوت جیسے سٹارٹ ہو گئی یا پھیل گئی، تو اس کے بعد جو انٹلیکچوئلز تھے کلکتہ سے، وہ کہاں
کہاں دوڑے چلے گئے وہاں پہ جہاں پہ انڈیگو، ان ڈسٹرکٹس میں چلے گئے جہاں پہ انڈیگو اگایا جاتا تھا. The government set up the Indigo Commissioner to inquire into the system of indigo پروڈکشن. کہتے ہیں جو گورنمنٹ تھی ایسٹ انڈیا کمپنی کی، جو برٹش گورنمنٹ تھی، انہوں نے انڈیگو کمیشن بٹھایا تاکہ وہ انکوائری کرے جو انڈیگو کی پروڈکشن ہے اس کے بارے میں. The commission asked the rights to fulfill their existing contracts but also told them that they could refuse to produce indigo in future. کہتے ہیں جو کمیشن تھا جو برٹش گورنمنٹ نے جو وہاں پہ بٹھایا تھا انڈیگو کی پلانٹیشن، انڈیگو کی گروتھ کے لیے انکوائری کرنے کے لیے، تو کمیشن نے جو رائٹس کو کہا کہ ہم آپ کے جو آپ نے ہمارے سے جو کانٹریکٹ سائن کیا ہے اس کو فلفل کرو، اور اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ ہم دیٹ دے کوڈ ریفیوز ٹو پروڈیوس انڈیگو ٹولڈ them the commission asked the rights to fulfill their existing contracts. جو ان کے ایگزسٹنگ کانٹریکٹس تھے ان کو فلفل کرنا تو اس کے باوجود جو ان سے یہ بھی کہا گیا کہ وہ ان فیوچر ان کو انڈیگو کو اگانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہو یہ انڈیگو کی پلانٹیشن ہے، کیسے یہ انڈیگو کا پلانٹ ہے، اس کے بعد کیسے اس کو پروسیس کیا جاتا تھا. تو اس کے بعد انڈیگو پروڈکشن کلیپسڈ ان بنگال آفٹر دا ریوولٹ. جب 1857 کا جو ریوولٹ ہوا، جو انڈیگو کی جو یہ تھی کیا کہتے ہیں اس کو پروڈکشن تھی، وہ بنگال میں ٹوٹلی کلیپس ہو گئی. when Mahatma Gandhi returned from South Africa, a peasant from Bihar persuaded him to visit Champaran and see the plight of the indigo cultivator. جب مہاتما گاندھی ساؤتھ افریقہ سے واپس لوٹے انڈیا تو ایک بہار کے ایک پیزنٹ نے اس کو مہاتما گاندھی کو منتیں کی کہ ان کو ٹو وزٹ چھمپارن، ایک جگہ تھی پلائٹ آف دا انڈیگو کلٹیویٹرس، تاکہ جہاں پہ انڈیگو کے کلٹیویٹرس تھے وہاں جا کے ان کو دیکھنا، ان کو وزٹ کرنا. ان 1917 ہی وزٹڈ وچ مارکیٹ دا بگننگ آف دا چھمپارن موومنٹ اگینسٹ دا انڈیگو پلانٹرس. 1917 میں وہ چھمپارن کے مارکیٹ دا بگننگ آف چھمپارن موومنٹ، جو چھمپارن موومنٹ تھی وہ کس کے لیے تھی؟ اگینسٹ دا انڈیگو پلانٹرس. جو یہ چھمپارن تھی موومنٹ یہ اگینسٹ کن کے تھی؟ انڈیگو پلانٹرس کے خلاف تھی. تو اسی کے ساتھ ہمارا یہ جو ٹاپک ہے وہ آج ختم ہوا. تو اسی کے ساتھ انشاءاللہ ہم اس کے کل ٹیکسٹ بک کے کوشچنز کریں گے. سو تھینکس.